إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جب تک انسان کی سانسیں جاری ہیں وہ امتحان میں ہے۔ اس امتحان سے انسان فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، وہ چاہیں یا نہ چاہیں اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک آزمائش اس پر آتی رہتی ہے۔ کبھی یہ آزمائش خیر کے راستے سے آتی ہے، کبھی یہ آزمائش شر کے راستے سے آتی ہے۔ کبھی انسان پر اچھے حالات آتے ہیں، یہ بھی امتحان ہوتے ہیں، اور کبھی اس پر برے حالات آتے ہیں، یہ بھی امتحان ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے چوائس اس میں نہیں ہے کہ وہ امتحان میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، وہ امتحان میں شریک ہو یا شریک نہ ہو۔ انسان کے لیے چوائس اس میں ہے کہ اس کو امتحان میں کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے۔ ہم امتحان سے بھاگ نہیں سکتے، ہم کو امتحان میں اللہ رب العالمین نے ڈالا ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونا اور نہ ہونا اس کو ہمارے ذمے چھوڑا گیا ہے۔ تمہاری مرضی، تم چاہو تو کامیاب ہو، تم چاہو تو ناکام۔ کامیابی کے لیے تم کو کچھ کرنا پڑے گا، اور ناکام ہونے کے لیے غلط راستہ ہے، اگر تم اس راستے پر چلے ناکام ہو جاؤ گے۔ لہٰذا انسان کا انتخاب اگر صحیح ہو وہ کامیاب ہے، اگر اس کا انتخاب غلط ہو وہ ناکام ہوگا۔ ہم کو صحیح کا انتخاب کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کی آزمائش، اس کا امتحان کن کن چیزوں میں ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ عربی زبان میں جیسا کہ ہمارا عنوان آج کا ہے کہ فتنے اور راہ نجات، یا فتنوں کے دور میں نجات کا راستہ کیا ہے۔ فتنے کا لفظ عربی زبان میں کئی اعتبار سے آتا ہے۔ اصلاً یہ امتحان اور آزمائش کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح سے فتنے کا لفظ آتا ہے گمراہی کے لیے۔ اسی طرح سے فتنے کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے عذاب کے لیے یا آگ کے لیے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خانہ جنگی کے لیے جنگیں چلتی ہیں، ان کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے۔ اسی لیے بہت ساری کتاب الفتن میں تقریباً جنگوں کے حالات ہیں۔ اسی طرح سے ایسی چیزیں جن سے آدمی دین سے گمراہ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ ایسی چیزیں جن سے انسان کے دین میں شک پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ جنون کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ایک انسان پاگل ہو تو عربی زبان میں پاگل پن کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور کئی اس کے معانی ہیں، لیکن اصل اگر دیکھا جائے تو فتنے کا لفظ امتحان، گمراہی اور اسی طرح سے عذاب، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ علماء نے کہا کہ اصلاً وہ عذاب ہیں، اس لیے کہ آگ سے جلانے کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یا جیسے اللہ نے کہا ذوقوا فتنتکم، تو عربی زبان میں عذاب کے لیے اور آگ کے عذاب کے لیے فتنے کا لفظ آتا ہے، لیکن یہ انجام کے اعتبار سے ہے۔ شروع میں کیا ہے؟ امتحان۔ امتحان میں آدمی کامیاب ہوگا یا ناکام؟ ناکامی گمراہی ہے، گمراہی کا انجام جہنم۔ تو اس اعتبار سے آزمائش، ناکامی یعنی گمراہی، اور اس کا انجام جہنم،
ان تینوں اعتبار سے فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارا امتحان کیا ہے اور کیا وہ فتنے ہیں جن میں ہم فیل ہو سکتے ہیں، جن میں ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، جن کے نتیجے میں ہم جہنم میں جا سکتے ہیں؟ وہ جاننا ضروری ہے، اور وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں گے جن سے ایک انسان گمراہ ہو سکتا ہے اور فیل اور ناکام ہو سکتا ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں الفاء والتاء والنون اصل صحیح يدل على الابتلاء والاختبار۔ کہتے ہیں فتنے کا لفظ 3 حروف سے بنا ہے، فا، تا اور نون، فتنہ اس سے بنتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اصل صحیح يدل على الابتلاء والاختبار، آزمائش اور امتحان کے لیے، جانچ پرکھ کے لیے لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ادوار میں فتنوں کی خبر پہلے سے دی تھی۔ آپ نے فرمایا، زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج۔ کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ہم نے حجاج ابن یوسف کے مظالم کا تذکرہ ان کے سامنے کیا۔ فقال اصبروا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم۔ کہا کہ صبر کرو، اس لیے کہ ہر بعد میں آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ شر والا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، یہاں تک کہ تمہاری موت ہو۔ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے جتنے دور ہیں وہ زیادہ شر والے، زیادہ آزمائش والے، زیادہ گمراہی کے امکانات لے کر آئیں گے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حال کی شکایت نہ کرے، بلکہ شکر کرے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے برے حال میں اس کو نہیں ڈالا ہے، اور برے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی آخرت کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم۔ ہر آنے والا سال اپنے پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات اپنے رب سے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہر سال فتنے بڑھیں گے، ہر سال شر بڑھے گا، ہر سال گمراہیوں کے اسباب بڑھیں گے، ہر سال تباہی اور برے حالات زیادہ آئیں گے۔ لہٰذا آدمی آنے والے برے حالات سے پہلے آج کے دن کو غنیمت جانے اور اپنے دین کو اتنا پختہ کرے کہ آنے والے دور میں جب گمراہیاں اس کے دروازے پر دستک دیں تو وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔ یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اس کا وہ مکلف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، ایسے فتنے جو رات کے اندھیرے ٹکڑے کی طرح ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، مومن آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا انکار کرنے والا۔ صبح وہ اسلام کو ماننے والا ہوگا، شام ہونے تک وہ اسلام کا انکار کر دے گا۔ اور ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور وہ شام کو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ انکار کرنے والا ہو جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی تھوڑی سی مال و متاع، دنیا کی پونجی کے بدلے بیچ دے گا۔ اپنا دین فروخت کر دے گا، بیچ دے گا، دین چھوڑ دے گا دنیا پانے کے لیے۔ ایسا حال ہوگا کہ انسان دنیا چھوڑے گا نہیں، دین چھوڑنا آسان ہوگا دنیا پانے کے لیے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنوں کا اثر انسان کے دین پر پڑتا ہے، اور فتنوں میں اکثر انسان اپنی دینداری کو یا سرے سے پورے دین کو کھو دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔
لہٰذا فتنوں میں سب سے زیادہ حفاظت اپنے دین کی کرنا چاہیے، فتنوں میں سب سے زیادہ حفاظت اپنے دین کی کرنا چاہیے۔ جو حدیث میں نے بیان کی، اس کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ فتنوں میں انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، یا تو آدمی اپنے دعوی ایمان میں سچا ثابت ہوتا ہے یا پھر اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں، اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا، تو اللہ تعالیٰ جان لے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون ہیں جو سچے ہیں اور کون ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جان لے گا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، اللہ دیکھ لے گا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو بھی ہم نے فتنے میں ڈالا ہے، یعنی امتحان میں ڈالا ہے۔ اس امتحان کے نتیجے میں یا تو انسان سچا ثابت ہوگا یا جھوٹا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب حالات آئیں گے یہ جو زبانی دعویٰ ہے معلوم پڑے گا کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے یا پھر قبروں پہ سجدے کرنے والا ہے۔ جب انسان پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، تو پھر ایمان کے اقرار کا امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر فرماتا ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ایمان لائے بول دیا چھٹی ہو جائے گی؟ نہیں، جیسے ہی ایمان کا اقرار کیا ہے امتحانات کی لمبی فہرست ہے، ایک کے بعد ایک امتحان آئیں گے، اور ان امتحانوں میں، ان امتحانات میں انسان کے ایمان کے اقرار، اس کے ایمان کے دعوے، اس کی دینداری کے دعوے کا امتحان ہوگا۔ اس میں سچا جھوٹا آدمی ثابت ہوگا۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اقرار کو دین پر جم کے سچا ثابت کریں یا پھر جھوٹا ثابت ہو جائے، اس کے اپنے اختیار میں ہیں اور اس کو انتخاب اس کا کرنا ہے۔ فتنے کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں ہم کو آزمایا جائے گا، اور کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پھسل کے کھائی میں گمراہی کی جا سکتے ہیں، وہ کون سے امتحانات ہیں جن میں فیل ہو کے ہم گمراہی کے گڑھے میں گر سکتے ہیں، کہاں کہاں ہمارا امتحان ہونے والا ہے۔ نمبر 1 مال۔ پہلا فتنہ کیا ہے؟ مال۔ مال ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس کا ملنا بھی امتحان ہے اور نہیں ملنا بھی امتحان ہے، اس کا پانا بھی امتحان ہے، اس کا کھونا بھی امتحان ہے، اس کی کمی بھی آزمائش ہے اور اس کی زیادتی بھی آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ وان فتنۃ امتی المال۔ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کی ایک آزمائش و امتحان ہوتا ہے۔ ہر امت میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے معاملے میں وہ گمراہ ہونے کے امکانات ان کے ہوتے ہیں۔ میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ میری امت کو کس چیز میں جانچا جائے گا؟ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کمانے، بڑھانے، پانے، بچانے کے چکر میں آدمی دین کو بچانا بھول جاتا ہے۔ مال کے پانے کے لیے دین کھونا آپ نے دیکھا، مال کی حفاظت میں دین کی حفاظت سے بے فکر ہو جانا۔ بھئی میرے پاس آج 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہو جائیں، 10 لاکھ ہے تو 20 لاکھ ہو جائیں، میرا مال بڑھے، لیکن دین کے بڑھانے کی فکر کہاں ہے؟ آج اگر میری دینداری اتنی تو کل زیادہ ہو جائے، نہیں، بلکہ انسان مال کے بڑھانے میں اعمال کو برباد کرتا ہے۔ دکان میں بیٹھا ہے نمازیں برباد کر رہا ہے، مال کے کمانے میں جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، مال کے بڑھانے میں سود خوری اور نہ جانے کتنی حرام راستوں کو اختیار کر رہا ہے، مال کے پانے کی وجہ سے اپنے اصولوں کو بیچ رہا ہے، مال کے پانے کے لیے اپنے اصولوں کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو بیچ رہا ہے۔ مال کی وجہ سے آدمی کیا نہیں کرتا ہے؟ تو ایک انسان کے لیے امتحان مال ہے۔ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ،
میری امت کا فتنہ مال ہے۔ امام الترمذی نے اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس بارے میں ہم کو ہوش میں آنا چاہیے کہ اس مال کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اعمال کو برباد کر دیں۔ اس مال کی لالچ میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم دنیا کے چکر میں آخرت کو بھول جائیں۔ دنیا کی لذتوں کے پانے کے چکر میں ہم عبادت کی لذت سے محروم ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ انسان کے لیے ہے۔ مال برا نہیں ہے، مال کے پیچھے دیوانہ ہونا برا ہے۔ مال برا نہیں ہے، مال سے بھوکے کی بھوک مٹتی ہے، مال سے ایک برہنہ کو آپ لباس پہنا سکتے ہیں، مال کے ذریعے مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، مال کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس مال کے پیچھے پاگل ہو جانا اور اس کے چکر میں اتنا دوڑنا کہ آخرت کے راستے سے آدمی بھٹک جائے، یہ پاگل پن ہے، یہ گمراہی ہے، یہ نقصان ہے۔ لہٰذا انسان کو مال حلال طریقے سے کمانا چاہیے اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، اور مال کو اپنی تجوری میں جگہ دینا چاہیے، دل میں نہیں، اور سر پہ نہیں بٹھانا چاہیے کہ آدمی بالکل اس کی کروٹیں مال کے چکر میں بدلتی رہیں کہ کیسے میرا مال بڑھتا رہے۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، مال زندگی کا مقصد نہیں ہے، مال زندگی کی ضرورت ہے، وہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرا مال بڑھے، یہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اور اکثر ایسے لوگ اپنے بعد بڑی جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، ساتھ میں کچھ بھی لے کے نہیں جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ جو چیز ساتھ میں لے کے نہیں جانا ہے اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح دوڑنا بے وقوفی ہے۔ نمبر 2، عہدہ اور مقام۔ دنیا میں کوئی عہدہ مل جائے، سماج میں بڑا مقام مل جائے، لوگوں میں چودراہٹ میری قائم ہو جائے، یہ جو چیز ہے، شرف میرا ہو، سارے لوگ میرا لوہا مانیں، سب لوگ مجھ کو سیلوٹ کریں، میرے آگے سب جھکیں، مجھ کو بڑا مانیں، سر پہ بٹھائیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اس کے لیے کیا نہیں کرتا آدمی۔ ہاں، آج آپ دیکھیے راستے سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے، اتنے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، شبھیچھا، ایک کے پیچھے ایک لائن لگی ہوئی، چنٹو پنٹو بنٹی، ہاں، سب جو ہیں بڑا بننے کے چکر میں ہے۔ ہر آدمی جو ہے بڑا بننا چاہتا ہے، بڑا کام نہیں کرنا چاہتا ہے، بڑا کام کرتا دکھنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کو بڑا مانیں۔ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کی چکر میں انسان آخرت میں جگہ بنانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ریاکاری، نمائش، بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے لیکن بغیر فوٹو کے ایک لقمہ آ کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ لقمہ کھلانے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیلفی چل رہا نہیں، اس کا ان لاک نہیں ہو رہا موبائل، تو وہ آ کر کے بھکاری بیٹھا بیچارہ اور اس کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے رکا ہوا ہے، تھوڑا ٹھہر، صبر ہے نا، دے رہا ہوں۔ ہاں، یہ انسان کا مقام کی چاہت ہے، وہ مشین بن جاتا ہے، وہ جانور بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے کہ ایک انسان لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے چکر میں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات اللہ کے ہاں مقام بنانے سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا۔ آج دیکھیے سماج میں، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو یا کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا ادارہ ہو، ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ وہ اوپر جائیں۔ اوپر جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کئیوں کی ٹانگ کھینچنی پڑتی ہے، کیونکہ دوسرے بھی اس دوڑ میں اس کے ساتھ شریک ہیں، وہ بھی اوپر جانا چاہ رہے ہیں اور جگہ ایک ہی ہے، سیٹ ایک ہی ہے، تو کیا کرو؟ جھوٹ، دھوکہ اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا اور لوگوں کی بے عزتیاں کرنا۔ اس کے لیے مقام پانے کے لیے چیل، کوے، کتے، بلی کی طرح آدمی دوڑتا ہے، اپنی انسانیت کھو دیتا ہے، اپنے اصولوں کو بیچ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ان بکریوں کو جتنا دو دوسرے بھیڑیے آدمی کے دین کو پہنچاتے ہیں۔ دو چیزیں آدمی کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے، اتنی تباہی نہیں مچاتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں جو آدمی کے دین کو برباد کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ من حرص المرء علی المال والشرف، آدمی کا مال
اور شرف کی حرص کرنا، مال کی لالچ اور شرف کی لالچ، شرف سماج میں میرا سٹیٹس ہائی ہونا چاہیے، لوگ مجھ کو بڑا مانیں، عہدہ مل جائے کسی طرح سے، عہدہ مل جائے مجھ کو کسی طرح سے، کیونکہ میری قیمت بغیر عہدے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بغیر عہدے کے ان کی قیمت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر عہدے کی ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے، کسی طرح سے مر پڑھ کے گرتے پڑھتے وہ عہدہ حاصل کر لو، اس کے بغیر میں کچھ نہیں۔ اور اس کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا ہے، اس کے لیے ہر قسم کی حرام کاری، مکاری، چال بازی، دھوکے بازی، بے اصولی، سب کچھ کرتا ہے۔ اس میں وہ عہدہ تو پا لیتا ہے لیکن اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، اپنی میزان میں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ سماج میں ہو سکتا ہے وہ قیمت پا بھی لے، لیکن اپنی نگاہ میں بے قیمت ہو جاتا ہے، اس کے کوئی اصول نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ دنیا میں مقام پانے کے لیے وہ دوڑیں یا اللہ کے پاس مقام پانے کے لیے دوڑیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ آدمی اس طرف دوڑے، جس کو چھوڑنا ہے اس کی طرف دوڑ کے فائدہ کیا ہے، جس کو کھونا ہے اس کی طرف دوڑ کے فائدہ کیا ہے؟ ایسی چیز کی طرف دوڑو جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو ختم نہیں ہونے والی ہے، اور جو اعلیٰ ہے، گھٹیا نہیں ہے، اس کی طرف دوڑے آدمی، یہ عقل مندی ہے۔ نمبر 3، عورت آزمائش ہے۔ عورت کی خوبصورتی، عورت کی کمزوری، یہ دونوں آزمائش ہیں۔ عورت خوبصورت ہے، اس کا حسن اور اس کی زینت، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور عورت کی کمزوری، یہ بھی انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ آج آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ کی دنیا آپ کو دکھائے گا، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، راستے، بازار، عورت نمائش کی چیز بنا دی گئی ہے۔ عورت کے حسن کے ذریعے سے گاڑی کے ٹائر سے لے کر صابن سے لے کے ٹوتھ پیسٹ، یہاں تک کہ ساری چیزیں بکوانے کے لیے عورت کے کپڑے کم کیے گئے ہیں۔ عورت کو سماج میں کوئی مقام، اس سے بہت بڑا مقام، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ نہیں بن رہی وہ کیا ہے؟ وہ ایڈورٹیزمنٹ کموڈٹی اس کو بنایا جا رہا ہے۔ ارے اپنی خوبصورتی کو چھپا کے کیا کرے گی تو؟ خوبصورتی دکھانے کے لیے ہوتی ہے، خوبصورتی دکھانے کے لیے ہوتی ہے یا آپ کی چیزیں بکانے کے لیے ہوتی ہیں؟ عورت کو کچھ نہیں ملا، عورت کی آزادی کے نام پہ عورت کو راستوں پر لے آئے، اس کی خوبصورتی کا استعمال کر کے اس کو ایکسپلائٹ کیا، اس کو دیا کچھ نہیں۔ آج تک امریکہ میں کوئی ایک ایسی عورت پریزیڈنٹ بنی ہے؟ آزادی کا نام، نعرہ، سب کچھ ہے، لیکن کیا ملا عورت کو؟ نہیں ملا کچھ بھی۔ آپ سوچئے، حقائق حقائق ہوتے ہیں، سچائی سچائی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عورت کی خوبصورتی کا استعمال، اور آج انسان فتنے میں پڑ گیا اس کی وجہ سے۔ کتنے لوگ فیس بک پہ لگے ہوئے رہتے ہیں رات دن، کیوں؟ کوئی شکار مل جائے۔ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں رات دن، کوئی مل جائے۔ فرینڈ لسٹ میں آپ دیکھو، آدمی ہے، اس کی سہیلیاں زیادہ ہیں کہ دوست زیادہ ہیں؟ سہیلیاں زیادہ ہیں، کیوں؟ دین کی دعوت دے رہا میں، بیوی کو نہیں دے رہا ہے، ماں، بیٹی، بہن، ان کی کوئی دین کی فکر نہیں ہے، سارے جہاں کا درد ہماری سر میں ہے، ساری دنیا میں دعوت دے رہا ہے وہ۔ نوجوانوں کا حال آپ دیکھیے، فیس بک پہ وہی لگے ہوئے، فرینڈ شپ، لڑکیاں اس میں لگی ہوئی ہیں، ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہیں، انسٹاگرام میں لگی ہوئی ہیں، فیس بک پہ لگی ہوئی ہیں، واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہیں، بیوی شوہر، فتنہ ہی ہے۔ مردوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ عورت کی خوبصورتی کے چکر میں پڑ کے کئی مردوں کے ان کی زندگیاں خراب ہو گئیں، نوجوانوں کی، انٹرنیٹ پہ بے حیائی کے اور ننگے پن کے ویب سائٹ میں دن بھر لگے ہوئے ہیں۔ اسکول کے بچے تک اس میں آپ دیکھیں کتنے کئی نیوز ایسی آ رہی، زنا کاری بڑھ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ میں ان کی بے عزتی، ان کی آبرو ریزی کر کے انہیں مار کے پھینکا جا رہا ہے۔ کیسے، کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس لیے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، بے حیائی دیکھ رہا ہے، جذبات اس کے تہش میں آ رہے ہیں، اور پھر وہ حرام کاری کرنے کے لیے، اس کی شادی تو نہیں ہوئی ہے، تو پھر اب کیا کرے گا نوجوان؟ جا کے زنا کاری کرے گا۔ کوئی اس کے لیے تیار تو بیٹھا ہوا نہیں ہے،
اتنا زیادہ اس کے اوپر جنون سوار ہو گیا کہ 6 سال کی 8 سال کی 10 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا کاری کر کے اب اس کو بتائے، معلوم تو پڑ جائے گا، مار کے پھینک دو اس کو۔ عورت کی خوبصورتی اور اس کا حسن سماج کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کی خوبصورتی اس کی اپنی جگہ کے لیے ہے، اس کی شوہر کے لیے اس کا حسن ہے، اس کا بے پردہ ہونا یا اس کا حجاب نہ کرنا گھر والوں کے سامنے ہے، باہر راستوں پہ نہیں۔ تو عورت بہت بڑا امتحان ہے، اس کا حسن، اس کی کمزوری امتحان ہے، اس کی کمزوری فتنہ ہے۔ بہنیں ہیں، ان کی جائیداد میں حصہ ان کا نہیں، کمزور ہے۔ تمہاری شادی کر کے دینا، اتنا بڑا خرچہ اس کے اندر آیا، اب باپ مر گیا، اس کی جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کا حکم، نہیں تو نہیں، چپ چاپ بیٹھی ہے۔ کون بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارا جھگڑا ختم نہیں ہوا، تم کہاں سے آئے؟ بھائیوں کا جھگڑا ختم نہیں ہوا، اب ان کے اندر کتنا بانٹ کے لینا ہے، وہ جھگڑے میں لگے، بہنیں بیٹھی دیکھ رہی، بھائی ان کا ہو تو ہمارا بھی نمبر آئے، ہمارا تو نمبر آنے والا نہیں ہے۔ بیوی ہے گھر کے اندر، کمزوری، گویا کہ غلام خرید کے لائے ہیں، سارے گھر کا کام کرنا ہے، اس کے بعد میں اس کی ساری تمنائیں پوری کرنا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، کھانا پکانے سے لے کے فرش پونچھنے سے لے کے برتن دھونے سے لے کے بیت الخلاء دھونے سے لے کے ساری چیزیں اس کو کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دہیج نہیں لائی، اور اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اگر خوبصورت نہیں تو اس کی شامت ہے۔ تو یہ آئے دن اس کو تانے دینا، آئے دن مار پیٹ اس کے ساتھ کرنا، کیونکہ یہ مرد ہے، وہ عورت ہے، اس کی کمزوری کی وجہ سے وہ فتنہ ہے، وہ آزمائش ہے، اور اس میں اکثر لوگ فیل ہوتے ہیں۔ ماں کمزور ہیں، ماں کے ساتھ بدسلوکی، بہنیں کمزور ہیں، ان کے حقوق ضائع کرنا، بیٹی کمزور ہے، بوجھ ہے بہت بڑا، اسلام میں نہیں، معاشرے میں۔ شادی کر کے دو، پڑھاؤ لکھاؤ سنبھالو کھلاؤ پلاؤ، شادی کر کے دو، کون اتنا بڑا مصیبت مول لے، مار ڈالو، ڈاکٹر صاحب بیوی کے پیٹ میں ہی مار ڈالو اس کو، بار بتانے دو اس کو، امتحان ہے، آزمائش ہے، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بیٹی کی صورت میں، کبھی بیوی کی صورت میں۔ کمزور ہے، وہ جانتی ہے کہ میں اگر شکایت کروں گی، کچھ بول دوں گی، طلاق دے دے گا، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور گھر میں اور 2 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر مجھ کو طلاق دے دیا تو واپس گھر پہ جا کے کروں گی کیا؟ اور یہ 4 عدد بچے 5 عدد بچے میرے گھر میں ہیں، اب اتنے سارے بچے لے کے میرے سے نکاح کرے گا کون؟ کسی طرح سے برداشت کر لو، میری تقدیر ہے، میری تقدیری پھوٹی ہوئی، کیا کروں؟ ہم سمجھے تھے نیک ہوگا لیکن ایسا نکلا، اب کیا کریں؟ ماں باپ کو بتا بھی نہیں سکتی، وہ پہلی 2 بہنوں کے ٹینشن میں ہیں، میرا ٹینشن ان کو اور کیوں دوں؟ عورت کمزور ہے، اس کی کمزوری، اس کی خوبصورتی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ امتحان ہے۔ مرد اس کی یعنی عزت کے اعتبار سے، اپنی شہوت کے اعتبار سے فتنے میں ہے، یا اسی طرح سے اس کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے فتنے میں ہے۔ یہ 2 آزمائشیں ہیں، شہوت اور اس کے حقوق کی ادائیگی، ان دونوں اعتبار سے آدمی فتنے میں ہے۔ اس کو اس میں پاس ہونا چاہیے، فیل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ بے حیائی دیکھنے سے بچے، وہ بے حیائی کی طرف چلنے سے بچے، وہ عورت کی کمزوری کے باوجود یہ دیکھے کہ یہ کمزور ہے لیکن اللہ کمزور نہیں ہے، میں نے اس کا حق ضائع کیا، اس کے اوپر ظلم کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری پکڑ کرے گا، یہ کمزور ہے لیکن اس کا حق دلانے والا اللہ وہ کمزور نہیں ہے۔ آج میں اس کو دباؤں گا، آج اس کو میں اس کا حق نہیں دوں گا، آج اس کو ستاؤں گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ امتحان ہے انسان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورت سے بڑھ کے کوئی آزمائش نہیں چھوڑی ہے، بہت بڑی آزمائش۔ اور آج آپ دیکھیے اوریانیت کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے، جوتیاں پہنے اور قریب کی مسجد تک جائے، یہ مشکل ہو گیا ہے، یہ مشکل ہو گیا ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکل کے بازار سے گزر کے مسجد تک پہنچنا ہے، اس کو بس بہت بڑا کام نہیں کرنا ہے،
لیکن اس میں اس کی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے. یہ اتنا گندا ماحول ہمارا ہو گیا ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. اسی طرح سے اہل و عیال، فیملی، یہ امتحان ہے. ان کی ذمہ داری ادا کی یا نہیں، دین کے اعتبار سے اور اسی طرح سے دنیا کے اعتبار سے. اولاد کی پرورش صحیح کیا کہ نہیں کیا، بیوی کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، گھر کا ماحول دیندار بنایا کہ نہیں بنایا. ان کے لیے اپنے دین کو برباد کیا. بیوی چاہتی کہ اپنا ٹیلی ویژن بہت چھوٹا ہے، اس میں ٹھیک سے دکھتے بھی نہیں چہرے. ایک کام کرو، اتنا بڑا لاؤ کہ ایک دم ایسا چہرہ سامنے دکھے. اب یہ رات دن اس کی فکر کیا ہے، کسی طرح سے پیسے بچے، کہیں سے رشوت آ جائے، کچھ تو چوری ڈکیتی کچھ تو ہو جائے، خیانت غبن کچھ تو ہو جائے، کہ ایک ایکسٹرا خرچہ ایسا ہے جو روٹین کے باہر کا ہے. کسی طرح سے وہ کرنے کے چکر میں ہے. کیوں؟ ہوم منسٹری سے آرڈر آیا ہے، یا وہاں سے نہیں، ہوم منسٹری سے. بچہ ہے، بچے کی چاہت ہے، اس کے پورا کرنے میں آدمی، بیٹی چاہتی ہے ایسے کپڑے پہنے جیسے لڑکے پہنتے ہیں، افغان نہیں. بچہ چاہتا ہے کہ برتھ ڈے اس کا منایا جائے، سارے اسکول کے بچے منا رہے، میں کیوں نہیں مناؤں؟ اور سارے اس کی کیک ہونا چاہیے، کیک کے اوپر کینڈلز ہونا چاہیے، اور سب لوگ مل کے غبارے پھوڑیں، اور اس کے بعد سب کچھ کریں، میوزک بجے، ناچیں گائیں اور سب کچھ ہو. اور اس نے کہا نہیں، ہمارے اسلام میں نہیں رہتا ایسا. بچہ منہ چھوٹا کر کے بیٹھا ہوا، اس کا چھوٹا منہ دیکھ کے اس کا دل چھوٹا ہو گیا. شریعت کی جو چادر اتار کے پھینک دیا. اگر جان دو بچہ ہے، اس پہ تھوڑی شریعت ہے، تھوڑی گناہ گار ہوگا. بیٹا مناؤ، برتھ ڈے مناؤ. یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کا ذمہ دار یہ ہے. اس کی اجازت اس کے عمل سے زیادہ خطرناک ہے. اس کی اجازت اس کے عمل سے زیادہ خطرناک ہے. وہ مکلف نہیں، لیکن اجازت اس نے دی، یہ گناہ گار ہوگا. اولاد کا دل رکھنے کے لیے، ان کی خوشی میں آدمی بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے. بیٹا، بیٹی، بیوی چاہتے پوری کرنے میں یہ بھول جاتا ہے کہ میں دنیا میں ان کی چاہتے پوری کرنے کے لیے، رب العالمین کی چاہت پوری کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ کب پورا کرے گا؟ تو دوستوں کی چاہت تو پوری کرے گا، بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، فلاں کی، پڑوسی کی، کلیگز کی، اور فیس بک پہ جو اجنبی ادھر ادھر کے ہیں بس وہاں کی پہچان، ان کی بھی چاہت پوری. اللہ کی چاہت کب پوری کرے گا؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ساری باتیں تو مانتا ہے، سب کی باتیں مانتا ہے، اللہ کی کب مانے گا؟ اس کا بھی کچھ ہے کہ نہیں حق تیرے اوپر؟ آدمی اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے سارے رشتے ناتے نبھانے میں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے. تم کو آزمایا جا رہا ہے، مال کے بارے میں بھی اور اولاد کے بارے میں بھی. اولاد تمہاری پراپرٹی نہیں ہے، اولاد کے بارے میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کیوں؟ ان کو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے تمہارے پاس. اس کو تم سنوارتے ہو کہ برباد کرتے ہو، تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تم سے پوچھا جائے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ. تم میں سے ہر ایک نگراں ہیں. جیسے بکریاں چرانے والا چرواہا ہوتا ہے، بھیڑیا بکری کو اٹھا کے لے گیا، مالک چرواہے کو پکڑے گا. وہ صاحب بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، تو کس کے لیے تھا؟ وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ جنگل میں جائے گا تو بھیڑیا بکریوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے. تجھ کو چرواہا کیوں بنایا؟ تیرے ہاتھ میں بکریاں کیوں دیں؟ نگرانی کے لیے. تو نے نگرانی نہیں کی، ذمہ دار تو ہے. شیطان تمہارے بچوں کو اچک لے جائے، شیطان تمہاری بیوی کو اچک لے جائے، گمراہی کے راستے پر لے جائے، اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور دیکھتے رہو. تم اپنی دنیا میں لگے رہو اور گھر کی فکر نہ کرو. یہ تمہارے لیے بہت بڑا اللہ کے ہاں سے عذاب کا ذریعہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش. فتنے کا یہ مطلب نہیں کہ مصیبت ہے، تمہارے لیے آزمائش کی چیز، ٹیسٹ ہے تمہارے لیے، ٹرائل ہے وہ تمہارے لیے.
تم کو آزمایا جائے گا کہ تم نے حق ادا کیا کہ نہیں، مال حلال سے کمایا کہ نہیں، حلال میں خرچ کیا کہ نہیں، اولاد کو صحیح حلال کھلایا کہ نہیں، اولاد کو دین سکھایا کہ نہیں، ان کو گمراہی سے بچایا کہ نہیں، ان کو اچھے اخلاق سکھایا کہ نہیں، ان کو اللہ کا بندہ بنایا کہ نہیں بنایا۔ تم نے اولاد کو کیا بنایا؟ اچھا انسان بنایا سماج کے لیے، یا تم نے ان کو جنگلی جانور بنا کے سماج میں چھوڑ دیا؟ سروائیول آف دا فٹسٹ۔ جا بیٹا خوب کما، جتنی عقل چلا سکتا چلا، لوگوں کو بیوقوف بنا اور سروائیو ہو دنیا میں۔ ایسا بنا کے بھیجا دنیا میں، یا لوگوں کا ہمدرد بنایا ہے؟ بیٹا چوری نہیں کرتے، بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کی امانت ان کو لوٹاتے ہیں، دکان پہ جا کے چوری نہیں کرتے ہیں، اگر اس نے پیسے نہیں لیے تو اس کو دیتے ہیں، صاحب آپ بھول گئے آپ کے پیسے، جا واپس لوٹا۔ کیا تربیت دی اپنے اولاد کو؟ بڑوں کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے نہیں ہیں۔ آپ نے کیا سکھایا؟ ماں باپ ہے، دادا ہیں، ان کی عزت کرو، بڑے ہیں وہ، میرے پاس ان کی شکایت مت کرو، آگے جاؤ ان سے معافی مانگو، غلطی تمہاری ہے۔ کیا سکھا رہے ہیں ہم اولاد کو؟ تمہاری اولاد آزمائش ہے، اولاد ماں باپ کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ آپ نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو؟ ٹھیک ہے آپ نے سکھایا اور نہیں بنے، نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا تھا، نہیں مانا اس نے، لیکن انہوں نے دعوت دی اس کو۔ کیا ہم اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہیں؟ کیا اپنے گھروں میں ہم اصلاح کر رہے ہیں؟ کیا اپنے گھروں میں ہم تربیت کر رہے ہیں؟ نہیں۔ ٹیچر بلا کے بول رہا ہے دیکھو آپ کا بیٹا پڑھتا نہیں ہے، گھر پہ آ کے پوری قیامت آ جاتی، پھر جنگ کا ماحول ہو جاتا، شوہر بیوی کو ڈانٹتا، بیوی بتاتی آپ کی ذمہ داری، بولتا تیری ذمہ داری ہے، آج سے یہ سب بند، آج ایسا ہوگا باہر نہیں جائے گا، پڑھے گا، ٹانگ توڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا۔ خالی میتھس میں اس نے ایک پیپر میں، وہ بھی چھوٹے موٹے ٹیسٹ میں فیل ہو گیا ہوں، وہ آخرت کے قیامت کے ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوا ہے، لیکن اتنی فکر۔ لیکن مسجد کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے، اٹینڈنس صحیح نہیں ہے، شرارت کرتا ہے، مولوی صاحب سنبھال کے لو، ابھی بچہ ہے، وہ ابھی بچہ ہے۔ مولوی صاحب بولتے اچھا ہے، آج نہیں کل معلوم پڑے گا تجھ کو، میرا کام بتانا تھا، اب تو اگر نہیں سنبھالے گا اس کو، کل کو تجھ کو بھگتنا ہے، میں تو پڑھا رہا ہوں، 1 گھنٹہ میرے پاس ہے، وہ بچی پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنے تجھ کو، تیری مرضی۔ کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ امتحان ہے وہ، ہمارا آزمائش ہے، وہ ہمارا ٹیسٹ ہے، اس میں ہم فیل ہو رہے کے پاس ہم سوچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی مال الرجل فتنہ وفی زوجتہ فتنہ وولدہ، آدمی کے مال میں آزمائش ہے، اس کی بیوی میں امتحان ہے، اس کے بچوں میں امتحان ہے۔ مال میں، بیوی میں، بچوں میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے، کتنا پاس ہو رہا ہے۔ بیوی بے پردہ باہر جاتی ہے، سبزی والا آتا ہے اس سے ہنسی مذاق بھی کرتی ہے، اور بے غیرت بیٹھا ہوا گھر کے اندر ہے، کچھ بولتا نہیں، بے پردگی کرتی ہے، فلاں کے سامنے بھی آتی ہے، فلاں کے سامنے نہیں آتی، اپنے رشتہ داروں کے سامنے بے پردہ جاتی ہے، اس کو کوئی غیرت نہیں، بتاتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے، سوچتا ہے جانے دو، میں کون سا دودھ کا دلاؤں، میں بھی تو اپنی رشتہ دار عورتوں سے بے پردگی سے بات کر لیتا ہوں، اگر اس کو سمجھاؤں گا تو یہ میرا کاؤنٹر سٹرائک کرے گی۔ آپ بھی تو اپنی جتنی کزن ہیں ان سے بات کرتے ہو، بے تکلفی سے چہرہ دیکھتے ہو، میں دیکھی ہوں آپ کو، میرے پاس فوٹو بھی ہے آپ کے۔ اب تو آدمی کیا کرتا ہے؟ آنکھ بند کر لیتا ہے بہت ساری چیزوں سے، نہیں ہونا چاہیے۔ امتحان انسان کا ہے، بیوی کا پردہ، اس کا دین، اس کی نماز ہے، اس کو بولے گا نماز پڑھو، کسی دن جوش آتا ہے جمعہ کا خطبہ سننے کے بعد، بولتا ہے بھی، بولتی ٹھیک ہے آپ کل سے شروع کریں گے، پہلے آپ فجر کی نماز پڑھو، آپ اٹھیں گے نا فجر میں، مجھ کو بھی اٹھانا ہے۔ کائیں کا اٹھتا ہے یہ؟ رات کو 2-3 بجے تک اس کو واٹس ایپ سے اور سارے گاؤں کے ڈسکشن سے اس کو فرصت نہیں۔ روٹین کیا ہے؟ جاب سے آیا، رات میں عشاء کی نماز پڑھا، کیونکہ سب پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھے گا، اور پھر لنگی پہن کے، بنیان پہن کے چوک میں جا کے پان کھا کے لوگوں کے ساتھ فرصت سے بیٹھنا ہے۔ NRC سے لے کے اور سارے جو ہیں رشیا، افریقہ اور سب، چین، جاپان، سب کرونا وائرس، کچھ نہ کچھ ٹاپک مل جائے گا، اس پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے۔ کب تک؟ رات کو 2 بجے تک۔ اور جاتے وقت کیا بولنا ہے؟ جانے کو تو دل نہیں کر رہا ہے، لیکن صبح جانا ہے آفس کو، صبح نماز کو اٹھنا نہیں بول رہا، نماز کو اٹھنے کی تو فکر ہی نہیں، کیونکہ الارم اس کا لگا ہے 8 بجے کا، جانا ہے 9 بجے۔ یہ حال مسلمان کا ہے۔
کیا ہم ترقی کریں گے اور کیا ہم سماج کو بہتر بنائیں گے، یہ حال ہمارا ہے۔ تو ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہمارے گھر آزمائش ہے، آزمائش ہے، اس کا امتحان ہمارا ہو رہا ہے، اس کا جواب ہم کو دینا ہے۔ دنیاوی تکلیفیں آزمائش ہیں، دنیاوی تکلیفیں کیا ہیں؟ آزمائش ہے۔ ذرا سا حالات تنگ ہو گئے، فائنینشیل حالات خراب ہو گئے، سب سے پہلے کس کو آدمی طلاق دیتا؟ دین۔ جاب نہیں مل رہا، داڑھی کاٹو۔ نکاح نہیں ہو رہا، لڑکی صحیح دیندار نہیں مل رہی، وہ بول رہی ہم کو گاڑی والا چاہیے، داڑھی والا نہیں۔ لڑکیاں بھی کیسی ہیں؟ ہاں گاڑی والا چاہیے، کار ہو اس کے پاس، اچھی گاڑی ہو اس کے پاس، داڑھی نہیں، داڑھی والا نہیں چاہیے، ایسا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ داڑھی والے بہت ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، فلموں کو نہیں لے جاتے ہیں، باسید کو گھومنے گارڈن نہیں لے جاتے ہیں، اور گھر کے اندر ٹیلی ویژن ان کے نہیں ہوتا ہے، اور فلاں چیز نہیں ہوتی ہے، یہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ لڑکیاں بھی آزادی چاہتی ہیں، کیوں؟ اسکول سے ان کی تربیت ویسی ہو رہی، ٹیچرز بھی ویسے ہی ہیں، ٹیچرز بھی کیا ہیں؟ ویسی آزاد مزاج ہیں، ناچنا گانا کھیلنا کودنا فلمیں، اور کلاس روم میں وہی باتیں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ بچیوں کی تربیت اور ماں بھی ویسی کر رہی ہے، ماں بھی شوقین ہے، بچے بھی شوقین ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ یہ نہ لپسٹک لگانے دے گا، نہ پاؤڈر لگانے دے گا، پردہ کرائے گا، اور بہت زیادہ ڈینجر ہوتے ہیں داڑھی والے، نہیں چاہیے ہم کو۔ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک رشتہ باؤنس ہو گیا، دوسرا باؤنس ہو گیا، جسے چیک باؤنس ہوتے ہیں ویسے رشتے باؤنس ہو رہے ہیں۔ اب اس کی نانی اماں جس کے منہ میں دانت نہیں ہو، کیا بولی؟ بیٹا تو شادی کر لے، تب تک داڑھی کاٹ، شادی کے بعد رکھ۔ جاب نہیں مل رہا ہے نا؟ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ داڑھی کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے نا؟ ایک کام کر، ابھی اتنا تھوڑی، تیرے دادا کو داڑھی ہے کیا؟ دیکھ دادا نے بھی بہت بعد میں ریٹائر ہونے کے بعد داڑھی رکھی ہے، تیری تو ابھی زندگی باقی ہے، ابھی داڑھی کاٹ، جاب کر، شادی کر، بچے ہو جائیں گے تب داڑھی رکھنا۔ اب یہ پریشان، شروع میں پیار سے، بعد میں تانے، کب تک روٹیاں توڑے گا گھر کے اندر؟ کب تک ایسا بیٹھا رہے گا؟ کچھ پرابلم تو نہیں تیرا؟ کیوں رشتے نہیں آ رہے تیرے کو؟ دوست بھی ستاتے ہیں اس کا، کیا کچھ مسئلہ ہے کہ بھائی بتا، کہیں اور میلان تو نہیں تیرا؟ ہاں سب پریشان کرتے ہیں، ٹینشن میں آ کے جاؤں کدھر؟ گھر سے نکلا باہر دوستوں میں، وہاں بھی پریشانی، وہاں سے نکل کے رات کو گھر پہ آیا تو سونے سے پہلے بھی ٹینشن، کیا کروں؟ جانے دو، سب دین چھوڑ دو، اور اللہ بھی مدد نہیں کر رہا ہے اس وقت میں۔ پریشانی میں آج کے آدمی کیا کرتا ہے؟ دین چھوڑ دیتا ہے، غصے میں آ کے سارا غصہ دین پہ نکالتا ہے۔ کبھی گھر میں بیماریاں آتی ہیں، یہ بیمار، وہ بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، ڈاکٹر کے پاس گیا، یہ ٹیسٹ کیا، یہ کیا، وہ کیا، اتنا پریشان، سارے ٹیسٹ صحیح آ رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کیا ہو رہا۔ میرے بھی دماغ کا ٹیسٹ کیا لیکن وہ بھی صحیح ہے، معلوم نہیں کیا پریشانی ہے، حالات خراب ہیں بہت۔ کوئی آ کے بولتا ہے ایک کام کر، ایک بابا ہیں ان کے پاس لے جاتا ہوں، انتریامی، ایسے سوامی ہیں جو انتریامی ہیں، ان کے پاس چل، وہ تھوک بھی دیں گے تیرے اوپر تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، جوتا پھینک کے ماریں گے تو تیری حالات صحیح ہو جائیں گے۔ درگاہ پہ چل، وہاں بکرا ذبح کر، تو مت کر، تو خالی دور بیٹھ، پیسے تو دے، ہم لوگ کرتے سب، ہم لوگ کریں گے سب، تو مت کر۔ بیٹا بیمار ہے اور بہت حالات خراب ہیں، دیکھ بچے کو کچھ بھی ہو جائے گا، بد دعا لگے گی بچے کی، مت اپنی اکڑ میں رہیں، بہت معلوم تو عقیدہ صحیح والا ہے، کیا فائدہ ایسے عقیدے کا کہ بچے کی جان خطرے میں جا رہی؟ یہ سکھاتا کہ تمہارا اللہ ایسا۔ بڑے بڑے مقرر آگے تقریریں کرتے ہیں، جن کو ڈھنگ سے سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا وہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے سارے لوگ پریشر، اور کچھ ہو گیا بچے کو، اللہ نہ کریں سارا میرے اوپر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے لیکن میں نہیں آؤں گا، اور میں باہر ہی کھڑا رہوں گا، تم کو جو جا کرنا ہے کرو، اور دیکھو کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہے۔ آدمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، شرکیات پہ راضی ہو جاتا ہے، کفریات پہ راضی ہو جاتا ہے، تعویذ باندھ دیتے ہیں، گلے میں کچھ کر دیتے ہیں، کرنی کرتے ہیں، نہ جانے جادوگر وادو کیا کیا کرتے ہیں، آدمی چپ بے غیرت بنا رہتا ہے، مر جائے ہمارا بچہ لیکن ہم شرک نہیں کریں گے۔ آدمی ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی ایسے بھی کوئی مر سکتا ہے، مر گیا تو کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے جادو سے اس کو؟
اگر مر گیا ایکسیڈنٹ میں، کچھ ہو گیا، کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ جب اس کی موت ہوگی 1 سیکنڈ پہلے نہیں مرے گا اس سے، اس کی موت آ گئی 1 سیکنڈ پہلے نہیں مرے گا اس سے، جتنی زندگی اللہ نے دی اتنا جیے گا۔ ایسا عقیدہ رکھے آدمی، ایسا عقیدہ رکھے، آدمی شرکیات میں نہیں جائے۔ تو مصیبت دنیا کی پریشانیاں آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے، شرک تک لے جاتی ہے، حرام تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعضے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کنارے رہ کے اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں، باؤنڈری والی دینداری کہ بھاگنے کا موقع آیا تو جلدی ہم لوگ باہر نہیں۔ کہا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب اچھے حالات آتے ہیں، خیر کے حالات آتے ہیں، ایک دم مطمئن رہتے ہیں۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جب فتنہ آتا ہے ان کے اوپر، مصیبتیں ان کے اوپر آتی ہیں تو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، دین چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ذرا سی مصیبت آئی دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا خسارہ ہے کہ آدمی دنیا میں بھی فیل، آخرت میں بھی فیل۔ بعض اوقات آدمی سب شرک کرتا ہے لیکن ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے، مرنے والا مرا، بیماری نہیں اچھی ہوئی، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن دین بھی گیا، آخرت بھی گئی، کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ داڑھی کاٹ کے انٹرویو کے لیے گیا اور اس نے کہا صاحب فل ہو گیا، ہمارے یہاں پہ جگہ نہیں ہے ابھی۔ داڑھی کاٹ کے رشتے کے لیے بھیجا، نہیں چاہیے، جو اپنے دین سے وفادار نہیں ہو میری کیا ساتھ وفاداری کرے گا؟ میرے لیے دین کو چھوڑ سکتا ہے، کسی اور کے لیے مجھ کو چھوڑ دے گا۔ جو اپنے دین کو قیمت نہیں رکھتا میری کیا قیمت رکھی اس کی، میری کیا قیمت ہے اس کے پاس؟ یہ آدمی سٹیبل نہیں ہے۔ آدمی بعض اوقات یہ بھی کھوتا ہے، وہ بھی کھوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو نہیں کھویا جاتا ہے، دین کو نہیں کھویا جاتا ہے۔ دین ہے، وہ کھونے کی چیز نہیں، چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ دین کو چھوڑے، اور آدمی کا امتحان اس میں ہوتا ہے اور آدمی فیل ہو جاتا ہے۔ نہیں ہونا فیل ہے، نہیں چھوڑنا دین کو چاہے کتنی بھی تکلیف آئے۔ نمبر 6، خانہ جنگی جس کو آپ کہتے ہیں، جنگیں، سیاسی حالات کا بگڑنا، لوگوں کی جان اور مال کا خطرہ، یہ بھی فتنہ ہے۔ اس کو بھی فتن کہا جاتا ہے، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ جان مال کا نقصان ہوتا ہے، ماب لنچنگ، یا اسی طرح سے سول وار یا اسی طرح سے ٹیررزم، یہ ساری فتنے ہیں۔ اس سے لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، اور لوگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، کمیونل ماحول پیدا ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، نہیں وہ اپنا نہیں، وہ پرایا، وہ دوسرا ہے۔ انسان بعض اوقات اپنی انسانیت کھو دیتا ہے۔ سیاست داں آتے ہیں، بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں، بھاشن بازی کر کے لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ لوگوں میں جماعتوں اور مسلکوں کی بنیاد پر دشمنیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لوگ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب فتنہ ہے۔ بعض اوقات انسان اپنا دین تو دین، اپنی انسانیت بھی کھو دیتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ جو جانور نہیں کرتا وہ انسان کرتا ہے، جو جانور نہیں کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے۔ شیر کو کھاتا ہے، سوچیے، آپ دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ انسان گر جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كانت الفتنة بین المسلمین فاتخذ سیفا من خشب، کہ اگر مسلمانوں میں اسلامی حکومت ہے یا اسلامی معاشرہ ہے، اگر آپس میں جنگ جاری ہو جائیں، مت لڑو آپس میں، بلکہ کیا کرو، تم تلوار اپنی لکڑی کی بنا لو۔ یہ نہیں کہا کہ جا کے لکڑی کی بنائے تلوار، کیا مطلب ہے؟ لڑو مت، ایک دوسرے کی جان کے دشمن مت بنو۔ تو یہ بھی جو ہے جنگی حالات بھی سماج میں لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دیتے ہیں، اور یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک فتنہ گمراہی والا، اہل باطل ہے،
چاہے وہ سیاست کے میدان میں ہو، دین کے میدان میں ہو یا کسی اور میدان میں ہو۔ گمراہ کرنے والے لوگ جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ کوئی آدمی ہے لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، یہ صحیح ہے، شرک میں بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی حلال کو حرام ثابت کرتا ہے، کبھی حرام کو حلال ثابت کرتا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال ثابت کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، لوگوں کی پسند کے فتوے دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی سماج برباد ہوتا ہے۔ کبھی سیاست داں ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے، سماج کا مکھیا ہوتا ہے، وہ بکاؤ ہوتا ہے، ایسا آدمی بااصول نہیں ہوتا ہے، بے اصول آدمی ہوتا ہے۔ یہ اپنے فائدے کے لیے سماج کو برباد کر دیتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے سماج کو داؤں پہ لگا دیتا ہے، ملک کو داؤں پہ لگا دیتا ہے، اپنی پوری کمیونٹی کو، اپنی قوم کو داؤں پہ لگا دیتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ ایسے لوگ کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ آج حالات کیا بنے ہوئے ہیں؟ یہی حالات ہیں۔ جتنا کمیونلزم آج ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے اس سے پہلے ایسا ماحول نہیں تھا۔ آدمی ایک دوسرے کے دین دھرم کو دیکھ کے اس کے ساتھ دوستی دشمنی کر رہا ہے۔ بلا شبہ دین بنیاد ہے محبتوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے وہ کون سا دین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کے اپنے ہیں، آپ اس سے اپنے تعلقات قائم کرو، لیکن رحم سب کے لیے ہونا چاہیے، رحمت کا سلوک سب کے لیے ہونا چاہیے۔ آج انسانیت سے سیاست دانوں نے، بدقسمتی سے ہمارے سیاست دانوں نے ہمارے اپنے ملک کے افراد کے دلوں سے گویا کہ رحم چھین لیا ہے۔ آپ بتائیے رحم ہو رہا ہے؟ بے رحمی کتنی عام ہو گئی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے، یعنی ماحول ہی بنا ہوا ہے، اتنا کمیونل ہیٹرڈ بن گیا ہے کہ ایک آدمی کہتا بھائی اگر کہیں کسی علاقے میں جھگڑا ہو جائے، میں پولیس کے ہاتھ میں چلا جاؤں یہ مجھ کو زیادہ سیف ہے بجائے اس کے کہ میں کراؤڈ کے ہاتھ میں جاؤں۔ ہے کہ نہیں آج حالات ایسے کہ ایک آدمی بھیڑ کے ہاتھ میں پھنس جائیں، ان کے ہاتھ میں چلا جائیں، یہ زیادہ خطرناک ہے، اس کے اوپر کیس ہو کہ پولیس اس کو اٹھا لے، یہ سیف ہے۔ اتنا زیادہ خوف آدمی کو اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن آج حالات ایسے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو حالات ہیں اس کو بدلنا چاہیے۔ نفرت کو نفرت سے آپ نہیں ختم کر سکتے، اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ جہالت کی وجہ سے سب پیدا ہوا ہے۔ جہالت کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھے لکھے ہوں گے تو آدمی سمجھدار ہوتے ہیں، دنیا کا پڑھا لکھا کوئی قیمت نہیں، انسانیت کا سبق پڑھانا پڑے گا، انسانیت کا سبق پڑھانا پڑے گا۔ یہ بتانا پڑے گا کہ ایک انسان میں انسانیت اور ہمدردی ہونی چاہیے، اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر ایک غیر مسلم بھی ہے وہ بھی انسان ہے، بلکہ جانور کا خیال رکھنا اسلام میں بتایا گیا ہے، جانور کا خیال رکھنا اسلام میں بتایا گیا ہے۔ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، کتا دیکھا اس نے، پانی نہیں مل رہا ہے اس کو، کنویں کے اطراف زبان لٹکی ہوئی ہے، بھوکا پیاسا ہے، اس آدمی نے دیکھا مجھ کو پیاس لگی تھی، میں کنویں میں گیا، وہاں سے پانی لا کے میں نے پیا، جیسے مجھ کو پیاس کی تکلیف ہو رہی تھی، یہ جو جانور ہے کتا ہے اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، جیسے پیاس کی تکلیف مجھ کو تھی اس کو بھی ہے۔ واپس سے کنویں میں گیا، واپس سے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی لیا، دانت میں پکڑ کے اوپر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی مغفرت کر دی، معاف کر دیا، اس کو جنت میں ڈال دیا۔ اس کو بتائیے ایک جانور کے ساتھ سلوک ہے، انسان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ پھر بھلے وہ مسلمان ہو، وہ کوئی غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو یا فلانا کوئی بھی ہو، کوئی مطلب نہیں اس سے۔ ایک جانور کے ساتھ سلوک ہے تو انسان کے ساتھ کتنا ہونا چاہیے؟ لیکن یہ سب کو سکھانے کی ضرورت، صرف مسلمان کو نہیں، اسلام کی تو ہے ہی تعلیم، یہ سب کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہر سماج کا بڑا آدمی اگر یہ سبق اپنے لوگوں کو سکھائیں تو ہمارا سماج اچھا بن سکتا ہے۔ تو غلط لیڈر جو ہیں یہ سماج کو برباد کر دیتے ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، دھارمک،
یا پھر وہ سیاسی اعتبار سے ہو، پولیٹیکل، تو ایسے لوگ سماج کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ بعد کے دور میں ایسے دجال کذاب آئیں گے، دھوکے باز، جھوٹ بولنے والے، لوگوں کے بیچ میں بات کرنے والے ایسے لوگ آئیں گے جو تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو تم نے پہلے سنی نہیں ہوں گی، تم نے بھی نہیں، تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار ان سے بچ کے رہنا۔ لا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں وہ تم کو بھٹکا نہ دیں، کہیں وہ تم کو کنفیوز نہ کرتے ہیں، فتنے میں نہ مبتلا کرتے ہیں۔ ایسے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے ہوں، یا نئے نئے فتوے دینے والے ہوں، یا نئی نئی آئیڈیالوجیز پیش کرنے والے ہوں، یا سماج میں نئے نعرے دینے والے ہوں جس سے سماج برباد ہوتا ہے، نئے خواب دکھانے والے ہوں، نئے نئے خواب دکھا کے بھی لوگوں کو خریدا جاتا ہے، نہیں، ان کے دھوکے میں مت آؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ۔ ایسے لوگوں کی بات مان کے تم یا تو گمراہ ہو جاؤ گے یا تو کنفیوز ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایسے لوگوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ تو یہ فتنے ہیں، ان سے ہم کو بچنا چاہیے اور اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو دیندار بنا کے آخرت میں کامیاب ہونے والا بنانا چاہیے، اپنے سماج کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، ماحول کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے، بگاڑنے کی نہیں۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، برا دور ہے، بہت تباہی مچی ہوئی ہر طرف، ہر اعتبار سے۔ ہم کو چاہیے کہ اس تباہی کے دور میں ہم اپنے آپ کو گندگی سے بچائیں، گمراہی سے بچائیں، برائی سے بچائیں۔ یہ نہیں کہ برے ماحول میں برا بننا پڑتا، نہیں، یہ کوئی اصول اور قانون نہیں ہے۔ چاہے کتنا ہی ماحول بگڑ جائے، ہم کو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچ کے جینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماحول کو سدھارنے کی، اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔